السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل، ایپیسوڈ 9. 26 نومبر، لندن. آج صبح سے ہی موسم ابرآلود تھا. لندن کی سردی شدت اختیار کر گئی تھی. شام کے وقت بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی. وہ جب گھر سے نکلا تو بارش نہیں تھی، لیکن راستے میں ہی اسے بارش نے آن لیا. وہ اپنی بھیگی ہوئی ہوڈی سمیت جب RJ برانڈ میں داخل ہوا تو سب نے مڑ کر اسے دیکھا. شیشے کی کھڑکیوں اور دروازوں پہ بہتا پانی حسین لگ رہا تھا. سرمئی موسم میں جلتی اسٹریٹ لائٹ شہر کو الگ ہی روپ بخش رہی تھیں. وہ سب کو نظر انداز کرتا تیزی سے چلتا ایلف آسکر کے آفس کی جانب بڑھا. جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا اس نے دستک دی. اندر سے یس کی آواز پر وہ جب آفس میں داخل ہوا تو اس نے ایلف کو گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا پایا. یہاں سے شہر کا نظارہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. وہ ویسے ہی کھڑی رہی، نہیں جانتی تھی آنے والا کون تھا. جب کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی تو وہ چونک کر پلٹی اور اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس کے نقوش ڈھیلے پڑیں گے. ایک دھیمی سی مسکان نے آنے والے کا استقبال کیا. تو تمہیں یہاں آنے کا ٹائم مل ہی گیا. ایلف کے لبوں سے شکوہ پھسلا. وہ خفیف سا مسکرا دیا، جبکہ ایلف اب اسے نظر انداز کرتی دیوار میں نصب الماری کی جانب بڑھی اور اسے کھول کر ایک گرم تولیہ نکالا اور اس کی جانب بڑھایا. بال خشک کر لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے. اس نے وہی مسکان چہرے پر سجائے تولیہ تھام لیا. آپ خواہ اتنی فکر کرتی ہیں، مجھے تو درد بھی نہیں ہوتا، بیمار کیا خاک پڑوں گا. اس کے اس طرح بولنے پر ایلف نے ایک گھوری سے نوازا اور انٹر کام پر کافی کا آرڈر دیا. جیت کر آئے ہو؟ اس بار سوال تھا. یس، عبدل جیت کر آیا ہے، اس نے بال خشک کرتے پرجوشی سے بتایا. میں جانتی تھی عبدل کبھی ہار نہیں سکتا. اب کی بار میں سیلف مسکرا دی. ویسے کیس کیا تھا؟ اب وہ ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے اور دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں پیوست کیے اس پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے اس کی جانب متوجہ ہوئی. اس کی سبز آنکھیں بس عبدل کے آنے پر ہی جگمگاتی تھیں، ورنہ تو ان آنکھوں میں نمکین پانیوں کا بسیرا ہو چکا تھا. عبدل اب اس کے سامنے بیٹھا تھا. اس کی گرے آنکھیں، اس کا پراسرار وجود اور اس کی عجیب و غریب شخصیت. وہ لڑکا ہمیشہ اسے کسی کی یاد دلاتا تھا. وہ اب سنجیدگی سے اپنا جیتا ہوا کیس مس ایلف کو بتا رہا تھا. کچھ دیر بعد کافی آ گئی. وہ کوئی 6 فٹ اونچا چوڑا مرد نہیں تھا. وہ تو ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو ایموشنلی مضبوط تھا اور اس کے سامنے بہت باادب بنا رہتا تھا، جس کی آنکھیں اکثر اس کا ساتھ نہیں دیتی تھیں. وہ ہمیشہ کسی کھوج میں مگن رہتا تھا. جب وہ اپنے کسی کیس کی تفصیل انہیں بتا چکا تو اچانک ایلف کو یاد آیا اور وہ فوراً بولی. وہ بیگ جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، جو میں نے ڈیزائن کیا تھا اور جو ایک ہی پیس ڈیزائن کیا ہے اب تک، وہ بیگ جو میں نے تمہیں دکھایا تھا، میں جانتی ہوں وہ کس کا ہے. اچانک مس ایلف نے بتایا تو وہ بھی چونک گیا. کس کا؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی. یہ دیکھو، یہ بیگ تقریباً 1.5-2 سال پہلے کسی بینش مستقیم نے خریدا تھا. میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بیگ بینش مستقیم نے اپنی ایک دوست کو گفٹ کیا تھا جو اب پاکستان میں نہیں ہوتی. یہ اس کا نمبر ہے. ایلف نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی. اس لڑکی کا نام ایمان تھا اور رابطہ نمبر ساتھ ہی لکھا تھا. میں یہ ڈیٹیلز تمہیں واٹس ایپ کر رہی ہوں، باقی تم خود دیکھ لو جو کرنا ہے. تھینک یو مس ایلف، تھینک یو سو مچ. اسے لگا جانے اس کی کتنی بڑی مشکل آسان ہو گئی ہو. اب وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ لے گا اور پھر وہ خواب آنا بند ہو جائیں گے. سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسکرین پر جگمگ کرتے اس کے نمبر کو دیکھ رہا تھا. ایمان، وہ زیر لب بڑبڑایا. اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا. مجھے اب جانا ہوگا. اس نے پیچھے گردن پر پڑی ہوڈی کو سر پر گرایا جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا اور باقی آدھا چہرہ پیشانی پر بکھرے بالوں میں چھپ جاتا تھا. مس ایلف بس اسے دیکھتی رہی. جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اسے اپنے عقب میں مس ایلف کی آواز سنائی دی.
آخر کب تک عبدل بنے رہنے کا ارادہ ہے مسٹر جبیل؟ وہ رکا اور ساکت ہوا۔ کئی لمحے گزر گئے اور پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے مس سیلف، میں نہیں جانتا یہ کب تک چلے گا۔ اس نے ہوڈی کی جیب سے اپنا چشمہ نکالا اور اسے کھول کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے یہ چشمہ جیب میں ڈالا تھا تاکہ بارش میں گیلا نہ ہو جائے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ سرد اور سپاٹ چہرہ لیے وہ تیزی سے نکل گیا، لیکن باہر نکلتے ہی اس نے مس سیلف کو میسج کیا تھا، فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا۔ اور میسج پڑھ کر مس سیلف نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ 26 نومبر، ویلینیسیا۔ مسٹر ماسیل، فرض کریں آپ کے بنائے گئے سارے مجسمے زندہ ہو جائیں، سب مل کر ایک دنیا بنا لیں جس کے خدا آپ ہوں، اور آپ نے انہیں صرف خوش رہنے کا حکم دیا ہو۔ کیا ہو اگر آپ کے بنائے ایک مجسمے کی خوشی دوسرے کا دکھ بن جائے؟ وہ میلیفیسنٹ کے مجسمے کے قریب کھڑی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نے مائیکل جیکسن کو اس کے اصل روپ میں بنایا، اسے اپنی شکل پسند نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ کی دنیا میں بھی مائیکل جیکسن اپنی شکل سے خوش نہ ہوا تو کیا آپ اسے توڑ کر دوبارہ بنائیں گے؟ وہ اب چلتے ہوئے مائیکل جیکسن کے مجسمے کے پاس آئی۔ نہیں، یک لفظی جواب پر وہ مسکرا دی۔ فرض کریں آپ کی دنیا میں آپ کے ایکاروس کو آپ کی اس ایما سٹون سے محبت ہو جائے، جبکہ ایما سٹون کسی اور کی بیوی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک اور سوال آیا۔ مکڑی اپنا جالا تیزی سے بن رہی تھی۔ ماسیل کو چاروں جانب سے گھیرنے کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ میں چاہوں گا وہ دونوں خوش رہیں۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر جواب دے رہا تھا۔ اس نے کو لمبا کھینچا اور پھر ایکاروس کے مجسمے کے پاس چلی آئی۔ اور ایما سٹون کے شوہر کا کیا؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ اس کی وائف کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جائے؟ محبت ہونا بری بات نہیں ہے، دھوکہ دینا برا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو سمپل سی بات ہے، اپنے پارٹنر سے علیحدہ ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ اسے دھوکہ دو۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے، وہ اپنی بیوی سے شدید محبت کرتا ہو اور وہ اس بات پر ہرٹ ہو جائے، وہ حسد کی آگ میں جل اٹھے اور اپنی بیوی اور ایکاروس کو مار دینا چاہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ خاموش بیٹھ کر اپنی دنیا میں یہ تماشا دیکھیں گے یا پھر یہ قتل ہونے دیں گے؟ اور اگر ایما سٹون اپنے شوہر کو دھوکہ دے، اسے کچھ نہ بتائے اور ایکاروس سے تعلق رکھے، تو پھر کیا آپ کو یہ سب قبول ہوگا؟ وہ اب ایما سٹون کے خوبصورت مجسمے کے سامنے کھڑی تھی۔ اور اگر آپ کا ایکاروس اسی وجہ سے آپ کی دنیا سے تنگ آ کر اپنی محبوبہ کو لے کر آپ کی دنیا سے اڑ کر کہیں دور جانا چاہے، تو پھر آپ اسے جانے دیں گے؟ وہ اب چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مسٹر ماسیل، آپ کی دنیا میں جنگ چھڑ گئی ہے، آپ اسے روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک خدا ہونے کی حیثیت سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ خاموش مجسموں کی چہمگوئیاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ نمبر 1، آپ انہیں بناتے وقت فری ول نہ دیں، پر یہ تو آپ کے اصولوں کے خلاف ہوگا نا؟ بھئی، ہر انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، تو اس کا مطلب آپ کی مخلوق میں اپنی مرضی کرنے کی طاقت ضرور ہوگی۔ نمبر 2، جیسا چل رہا ہے چلنے دیں۔ اوہو، پر آپ تو ایسا نہیں کر سکتے، آپ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، آپ ایسے خدا بن ہی نہیں سکتے جس کی مخلوق سفر کر رہی ہو۔ ماسیل کو سمجھ نہ آیا اس نے طنز کیا تھا یا عام بات کی تھی، لیکن وہ جان گیا تھا کہ ایما اسے سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے اس کے مطابق جواب دے رہی تھی۔ وہ پلٹی اور واپس چلی گئی۔ نمبر 3، آپ کچھ اصول بنائیں گے، جینے کے کچھ اصول، دنیا میں رہنے کے کچھ اصول، اور پھر آپ انہیں اپنی مخلوق پر لاگو کر دیں گے۔ تینوں میں سے آپ کون سا آپشن چنیں گے مسٹر ماسیل؟
وہ اب پھر سے مجسموں کے گرد راؤنڈ لگانے لگی تھی۔ اس کی آواز اب دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی مسٹر ماسیل نمبر 3 ہی چنتا۔ وہ خود اپنے انسٹیٹیوٹ میں اپنے اصولوں سے ہٹ کر ایڈمیشن نہیں دیتا تھا۔ میں کچھ ایسے اصول بناتا جو انسانیت کے لیے بوجھ نہ بنتے، جس میں وہ سب خوش رہتے۔ مسٹر ماسیل، آپ کو لگتا ہے آپ ایک پرفیکٹ دنیا بنا پاتے؟ فرض کریں آپ نے اصول بنا دیے، لیکن ان اصولوں پر سب انسان عمل نہ کریں۔ ایما اسٹون کا شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور بدلے میں آ کر اس کا قتل کر دے، تب کیا کریں گے آپ؟ اسے ایسے ہی جانے دیں گے؟ اسے سزا نہیں دیں گے؟ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ دنیا میں انسان کو خوش رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ ایک کی خوشی دوسرے کی تکلیف کا اکثر باعث بنتی ہے۔ مسٹر ماسیل، اسی لیے میرے اللہ نے اصول بنائے کہ انسان ان اصولوں پر چلیں۔ وہ کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو۔ اسی لیے مرد اور عورتوں میں حرام رشتے کو ناجائز قرار دیا گیا کہ کسی کا شوہر دکھی نہ ہو، کوئی اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہ دے۔ لیکن آپ اور آپ کا مغرب ان باتوں کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اصول بنا لیے، پر سزا کیوں؟ سزا جزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو پھر انسان میں خوف کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے وہ کسی کا قتل کرنے سے ڈرے گا؟ اوکے، مان لیا یہ سب ٹھیک ہے، پر عبادت تو اس نے صرف اپنے لیے رکھی نا، اور عبادت نہ کرنے پر وہ کیوں سزا دیتا ہے؟ کیوں؟ ماسیل گھوم پھر کر پھر اپنے سوال پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ پتہ ہے مسٹر ماسیل، انسان کو اس کی مرضی کرنے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت دینے کے بعد جب اللہ نے کچھ اصول لاگو کیے کہ اس طرح جینا ہے، تو ان اصولوں پر پورا اترنے کے لیے ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ برائی وہ چیز ہے جو تب حاوی ہوتی ہے جب ہم سے اچھائی کم ہو جائے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم برے کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ مجھے لاجک چاہیے ایما۔ وہ یکدم ہی چڑ گیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اسے قائل کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما مسکرا دی۔ وضو آتا ہے آپ کو؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا وضو آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اب تم مجھ سے عبادت کرواؤ گی؟ اس نے قہقہا لگایا۔ پہلی بار اس کے ہنسنے پر اسٹوڈیو میں رکھے تمام مجسموں نے برا سا منہ بنایا۔ انہیں ماسیل کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو کتنی توجہ سے ایمان کی باتیں سن رہے تھے۔ مسٹر ماسیل، آپ جب مجسمہ بناتے ہیں، یہاں اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شاور لیتا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد آپ پھر یہاں اسٹوڈیو میں آ کر فوراً کام شروع کرتے ہیں؟ اس بار ایما کسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہمیشہ کام کے بعد شاور لیتا ہوں۔ اگر پہلے لے لوں گا اور بعد میں کام کروں گا تو یہ جو مکسچر ہے وہ جسم یا کپڑوں پر کہیں نہ کہیں لگا رہ جائے گا، اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاور لینے کے بعد آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا دوبارہ گندا ہونے کو، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل، یہی آپ کے سوال کا جواب ہے مسٹر ماسیل۔ جب ہم صبح اٹھ کر وضو یا غسل کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کرتے ہیں اور پھر ظہر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دل نہیں کرتا کچھ غلط کام کرنے کو جس سے ہم گندے ہوں۔ اگر ہمارا نفس ہمیں اکسائے بھی تو ہم کسی کشمکش کا شکار ہو جائیں تو پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر مغرب اور پھر عشاء۔ اللہ ہمیں بار بار بلاتا ہے تاکہ ہم برائی سے محفوظ رہیں۔ جب ہم صدقے دل سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ جب ہم جھکتے نہیں ہیں تو ہم سخت ہو جاتے ہیں، بالکل ان مجسموں کی طرح، اور پھر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور مسٹر ماسیل خاموش کھڑا رہ گیا۔
اللہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا مسٹر ماسیل کہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، اللہ کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ جب ہم اس کی نہیں مانتے تو پھر ہم برائی کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں، پھر اللہ سزا کا حکم سناتا ہے، کیونکہ جو انسان انسانیت کے درجے سے گر جائے تو پھر وہ باقی انسانوں کے لیے مصائب ہی لاتا ہے۔ آپ کو ان مجسموں سے اتنی محبت ہے کہ آپ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اللہ اپنے نائب کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور پھر جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ امید ہے آپ کو کچھ تو سمجھ آیا ہوگا، باقی آپ کو وقت سکھا دے گا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، بلکہ اپنا بیگ اٹھا دی اسٹوڈیو کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکی اور اس نے پلٹ کر ماسیل کو پکارا۔ مسٹر ماسیل، آپ کو پتہ ہے میکسم گورکی کے ناول ماں میں جب پاول ولاسوف کی ماں نے اس سے اور اس کے دوستوں سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم خدا کو نہیں مانتے، پاول ولاسوف نے کیا جواب دیا تھا؟ ماں، ہم اس خدا کی بات نہیں کر رہے جو تیرے دل میں ہے، جو رحیم و کریم ہے، شفیق ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو پادریوں اور ملاؤں نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے، جو ہر وقت ڈنڈا لے کر بندوں کو ہانکتا ہے اور ہر وقت ان کو سزا دیتا ہے۔ ماں، ایک دن ہم اپنا خدا ان پادریوں اور ملاؤں کے قبضے سے چھڑا لیں گے، پھر اس کو اپنے دل میں بسائیں گے اور اس کی حمد گائیں گے۔ بالکل اسی طرح مسٹر ماسیل، آپ کے ذہن میں خدا کا تصور بالکل غلط ہے۔ جب خدا ذہن اور دماغ سے نکل کر دل میں آ جاتا ہے تو پھر سارے سوال آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ چلی گئی۔ وہ کھڑا رہ گیا اور پھر پیچھے پورے اسٹوڈیو میں تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا۔ سارے مجسمے خوشی سے جھومنے لگے تھے اور یہ دیکھ کر مسٹر ماسیل کے لبوں پر مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ مس ایلف کے آفس سے باہر آیا تو بارش اب بہت حد تک تھم چکی تھی۔ ہلکی بوندا باندی تھی جو اکثر جاری رہتی تھی۔ وہ اپنی ہوڈی پہنے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ شام کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ رات کی ڈیوٹی کرنے والے تیزی سے اپنے کاموں کی جانب رواں تھے۔ اس بھیڑ میں سیاح زیادہ تھے جو لندن کی اس خوبصورت بارش سے مبہوت ہو گئے تھے۔ وہ یہاں کا رہنے والا تھا، اس نے ہمیشہ سے یہ موسم دیکھا تھا اور اسے بارشوں میں چلنا ہمیشہ سے پسند تھا۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا جس پر ایمان کا نمبر جگمگ کر رہا تھا اور پھر اس نے وہ نمبر نہ چاہتے ہوئے بھی ملا دیا۔ بیل جانے لگی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن پر پہنچی تو اس کا فون تھر تھرانے لگا۔ پہلے اسے لگا شاید ماسیل کا فون ہو، اس نے نہیں اٹھایا۔ پھر اس کی سماعت سے میوزک کی آواز ٹکرائی۔ وہ کبھی نہ رکتی اگر وہ بروکن اینجل سے جڑی نہ ہوتی۔ اسٹیشن سے تھوڑا پہلے کچھ ٹین ایجر لڑکے لڑکیوں کا گروپ بینڈ کھڑا تھا۔ وہ لوگ شاید اپنے بینڈ کی لوکل پروموشن کر رہے تھے۔ I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. Listen to my heart. وہ بے اختیار ہی رک گئی۔ پھٹی پرانی جینز شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے وہ لڑکی جس نے اپنے ہونٹوں تک میں سوراخ کروا کے بالیاں سی پہن رکھی تھیں، وہ آنکھیں بند کیے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی آواز بے شک خوبصورت تھی۔ ایما کبھی نہ رکتی لیکن بروکن اینجل نے اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ بے اختیار ہی ان کی جانب بڑھی، لیکن مسلسل آنے والی کال نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے نمبر دیکھا تو ویلینیسیا کا نہیں تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری جانب سے اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ شور سے دور جانے لگی تاکہ فون کرنے والے کی بات سن سکے۔ پہلے خاموشی تھی اور پھر فون میں سے بھی ایک تیز آواز سنائی دی، I'm so lonely, broken angel۔ اور پھر ایک دھماکہ سا ہوا، گاڑیوں کے ٹکرانے کا، لوگوں کے چلانے کا۔ اس نے فون کان سے ہٹا لیا اور اب وہ پھٹی آنکھوں سے فون کو گھور رہی تھی۔ تبھی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ وہ حیران پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی، جبکہ دوسری جانب وہ اپنے سامنے ہونے والے حادثے کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا۔ کتنی تیزی سے وہ گاڑی اس کے پاس سے گزری تھی جس میں حد سے زیادہ تیز والیوم میں میوزک لگا تھا، اور پھر بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر وہ گاڑی اشارہ توڑتی دوسری جانب سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ چیخوں کی آواز گونجی، موت نے اپنے پر پھیلا دیے۔
گاڑی میں ایک 21 سالہ لڑکی تھی جو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ پیچھے سگنل توڑ کر آئی تھی۔ یہ اتنی برق رفتاری سے ہوا تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بروکن اینجل مر چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایمبولینس کو آتے دیکھا۔ چاروں جانب پولیس پھیل گئی تھی جو پہلے ہی اس گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ خوشگوار ماحول کو بدنما موت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے گہرا سانس سوگوار فضا میں خارج کیا اور بنا افسوس کیے آگے بڑھ گیا، کیونکہ اسے درد نہیں ہوتا تھا۔ ایما جانے کتنی دیر اپنا فون تھامے ساکت کھڑی رہی۔ اس نے سیاہی کو اپنے ارد گرد اترتے محسوس کیا، یوں جیسے سیاہ دھند نے اس کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہو۔ کیا اسے فون کرنے والا مر چکا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیا اس کی ذات اس قدر کرسڈ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے موت کا پیغام لاتی تھی؟ کتنے سوال تھے جو گولیوں کی طرح اس کے وجود میں پیوست تھے۔ شی از کرسڈ، نکالو اسے یہاں سے، یہ انسان نہیں ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ شی از کرسڈ۔ کتنے ہی بے ڈھنگے الفاظ روح کھانے والے ڈیمونز کا روپ دھارے اس کے گرد ناچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس کھو دیتی، اسے اپنے ارد گرد آواز سنائی دی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، ایما، ایما، آر یو اوکے؟ وہ جیسے حواسوں میں لوٹی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے ماسیل کھڑا تھا۔ وہ بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے یوں فون تھامے بت بنے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ایما نے جلدی سے فون بیگ میں ڈالا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ماسیل اسے کرسڈ ہونے کو جان لے۔ اس کی وجہ سے شاید کوئی مر چکا تھا یا مرنے والا تھا۔ سردی میں بھی اس کا چہرہ تپ تپا گیا، سرخ پیشانی، تپش زدہ آنکھیں۔ اسے لگا تھا اس کا وجود کہیں اس کا ساتھ ہی نہ چھوڑ دے، پر وہ بھی ایما تھی۔ وہ درد سہ جاتی تھی۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ شاید کوئی رانگ نمبر تھا۔ تو اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اس کے لیے پریشان ہوا۔ لڑکی کے گانے کی آواز اب اسے نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی سماعت کو جیسے بند کر لیا تھا۔ وہ بروکن اینجل سے دور جانا چاہتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے جانا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں، میرے ایگزامز ہیں۔ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ماسیل کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا ہاتھ تھام کر لے جائے۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اسٹیشن کی طرف بڑھی۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہوا۔ ایما نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، مجھے لوگ چہرے سے نہیں جانتے کہ میں ماسیل ہوں۔ وہ اپنی جیکٹ کے کالر سیدھا کرتا بولا۔ ایما نے کچھ نہیں بولا۔ وہ دونوں خاموشی سے اسٹیشن کی جانب بڑھ گئے۔ 7 سمندر پار فون کرنے والا وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایما کو کس تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ ایمان کا اگلے کافی دن عبدل سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ اسے عجیب الجھنوں میں ڈال کر خود غائب ہو جاتا تھا، لیکن اس بار ایمان بھی اپنے مڈز میں اس طرح مگن ہوئی کہ عبدل کا خیال اسے کم ہی آیا۔ وہ اب تک کوئی دوست نہیں بنا پائی تھی، کبھی بنا ہی نہیں پائی تھی۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی اور اب تک تو اس نے اپنا دھیان پڑھنے میں لگایا ہوا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے روم میں جا کر سونا چاہتی تھی، گھر بات کرنا چاہتی تھی اور کوئی اچھی سی مووی یا سیریز دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے ایگزامز ہو رہے تھے اور وہ گھر سے دور تھی۔ گھر میں امی اور میزو اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اسے ناشتہ، کھانا اور چائے سب وقت پر ملتا تھا۔ اس کے کپڑے میزو ہمیشہ پریس کر دیتی تھی۔ یہ ہاسٹل تھا اور یہاں اسے سب خود کرنا پڑتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر جانے وہ کتنی بار روئی تھی۔ آخری پیپر والے دن وہ ہمیشہ گھر میں میزو اور مہربانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل کیا یہیں کہیں بیٹھ جائے، کمرے میں نہ جائے، یہیں کہیں کھو جائے یا یہیں سے سیدھا اپنے گھر پہنچ جائے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی اس کا فون بج اٹھا تھا۔ گھر سے کال تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ السلام علیکم امی۔ اس نے فون اٹھا کر بات شروع کی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ سلمہ بیگم اس کے رونے پر خفا ہوئیں۔ ایمان تم واپس آ جاؤ، سب چھوڑ دو،
सब दफ़ा करो, हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। सलमा बेगम ना चाहते हुए भी रो दी थी। ईमान ने स्टूडेंट्स की भीड़ से गुम हो जाना ज़रूरी समझा। वो नहीं चाहती थी कोई उसे रोता देखे और उसका मजाक उड़ाए। लेकिन ईमान सलमा बेगम की बात सुनते ही जैसे होश में आई। वो यहाँ रोने थोड़ी आई थी, वो तो कुछ बनने आई थी। उसे बहुत कुछ करना था। उसे अपनी माँ और अपनी बहन को बहुत अच्छी ज़िंदगी देनी थी। वो कैसे भूल जाती। वो जज्बाती थी और माँ के सामने हमेशा टूट जाती थी। तभी उनका मूड ठीक करने के लिए फ़ौरन बोली, लो भला, मैं इतने पैसे लगाकर यहाँ आई हूँ, अब क्या सब ज़ाया कर दूँ? मैं ठीक हूँ अम्मी, बस आप लोगों की याद आ गई। मैं कैफ़े जाकर आपको वीडियो कॉल करती हूँ, आपके सामने बैठकर खाना खाऊंगी। उसने रैसा हॉल जाने का इरादा तर्क किया और फिर उनसे बातें करती कैफ़े तक आई। उसने वहाँ बैठकर सैंडविच और चाय ऑर्डर की और सलमा बेगम को वीडियो कॉल की। मेरी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है। सलमा बेगम का दिल डूब गया था। अरे अम्मी, पेपर्स हो रहे हैं, आज ख़त्म हो गए, अब देखना मैं ठीक हो जाऊंगी। वो उनसे बातें कर रही थी, यूँ जैसे दुनिया में कुछ और हो ही ना। हमीज़ा ने 2-3 बार उनकी गुफ्तगू में घुसने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ओह, यूँ लग रहा है जैसे माँ बेटी नहीं बल्कि 2 आशिक मिल गए हों। उसकी बात पर ईमान ने उसे घूरा। मुंह बंद करो मीज़ू, उसने हमीज़ा को डपटा। ये आपका ख्याल रखती है या नहीं? अब वो सैंडविच खाते सलमा बेगम से पूछने लगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप दोनों माँ बेटी की मोहब्बत देखकर कोई लड़का आपसे शादी नहीं करेगा। आप ही सारा प्यार तो इधर लुटा दिया आपने। वो कहाँ बाज आने वाली थी। अभी भी गुस्से में ईमान से नाराज़ होती वहाँ से गायब हो गई। उसकी बात सुनकर ईमान मुस्कुरा दी। मैं मना लूँगी। वो अब चाय पी रही थी। वो अपनी माँ की सारी बातें यूँ सुन रही थी जैसे दुनिया में बोलने वाला मज़ीद कोई इंसान ना बचा हो। होता भी तो वो उसको मैसर ना होती। वो अक्सर ये सोचती थी कि जाने वो कौन सी लड़कियाँ थीं जो अपनी माँ से नाराज़ होकर हफ्ता हफ्ता बात नहीं करती थीं, जो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर जाती थीं। माँ सामने बैठी रहती थी कि बेटी बात करे और बेटियाँ फ़ोन में लगी रहती थीं। भला माँ कोई ऐसी हस्ती है जिसके साथ ये सब किया जाए? 1 घंटे बाद जब वो कैफ़े से बाहर निकली तो काफ़ी हद तक पुरसुकून थी। फिर उसने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को अब्दुल का नाम लेते और दाएं जानिब भागते देखा। उसे ताज्जुब हुआ, लेकिन फिर वो समझ गई कि अब्दुल का फिर से कोई पंगा होगा। पर उसे और हैरत हुई जब उसने स्टूडेंट्स को गोल दायरे में खड़ा देखा। वो वहाँ से पलट जाना चाहती थी, पर अब्दुल की पुकार पर उसके कदम रुक गए। वो भी ग्रोह की जानिब बढ़ी और उसने पत्थर के बेंच पर किसी लड़के को बैठे देखा। वो हुडी पहने हुए था। हुडी की कैप उसके सर पर थी। बालों की चंद लटें बाहर को निकली हुई थीं। हुडी के बाजू उसने फोल्ड करके ऊपर बांधे हुए थे। उसके बाजू पर टैटू बना था। वो गिटार पर कोई धुन बजा रहा था। ईमान बेख्तियार ही खींची चली गई। उसने पहली बार मेल वर्जन में ये गाना सुना था। वन डे आई एम गोना फ्लाई अवे, वन डे व्हेन हेवन कॉल्स माय नेम। उड़ना, इकारुस, गिरना, फॉलन एंजल, ये सब भला कब उसका पीछा छोड़ते थे। वो म्यूज़िक से ज़्यादा उस टैटू की जानिब अट्रैक्ट हुई थी। वो स्टूडेंट्स में घुसती घुसाती थोड़ा उसके करीब आई और फिर उसके बाजू पर बने टैटू को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक उभरी। ये टैटू आरजे का था। एक बंद दायरा, उसके एक कोने पर बना भेड़िया और नीचे लिखा आरजे। ये सब उसे कितना पुरकशिश लगता था। वो इस टैटू को देखती रही, यानी यहाँ कोई और भी था जो आरजे का फ़ैन था। उसने हुडी वाले लड़के का चेहरा देखना चाहा, पर वो नज़र नहीं आया। वो खड़ी रही, उसे सुनती रही और टैटू देखती रही। मकसद सिर्फ चेहरा देखना था। वो सब भूल गई थी कि अब्दुल को क्यों पुकारा जा रहा था। याद रहा तो आरजे। और फिर 2 मिनट बाद जब तिलस्म टूटा और वो लड़का अपनी जगह से उठा और उसी की जानिब देखा तो वो हैरान रह गई। अब्दुल? उसके लबों से फिसला। हाथ में पकड़ा फ़ोन गिरते गिरते बचा था। वो सिंगर था। अब्दुल सिंगर था। अब्दुल नाम की पुकार फिर से चारों जानिब गूंज उठी और ईमान ने वहाँ से गायब हो जाना ज़रूरी समझा। वो भीड़ से निकली और तेज़ तेज़ कदम उठाती डिपार्टमेंट से बाहर जाने लगी।
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ عبدل اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ایمانے، ایمانے، وہ اسے پکارتا اس کے پیچھے آیا۔ اس نے گٹار کو کندھے پر ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں تمہیں بلا رہا ہوں، میرا نام ایمان ہے، جان تمہیں ایمانے کہتا ہے۔ میں جان کو نہیں جانتی، جان میرا دوست ہے۔ تمہیں مبارک ہو جان۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہنس دیا۔ ہوڈی اب چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ آج کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، کم سے کم پہلے سے تو ٹھیک حلیے میں تھا۔ بال پونی میں قید تھے، البتہ چند بے ڈھنگی سی لٹیں نکلی ہوئی تھیں۔ بال کہیں سے گرے تھے تو آج کی چند لٹیں کچھ سبز تھیں۔ وہ رک گیا جبکہ ایمان اسی تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ جان کو تم ناپسند ہو، وہ پھر سے اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے جان تو مجھے شہد لگتا ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ لیکن ایمان نام تم پر بہت اچھا لگتا ہے، اس نے یقین سے کہا۔ ہو، جیسے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گی، اس نے طنز کیا۔ سنو ایمانے، میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں، اس نے یاد دلایا۔ میں نے اپنے پیسے تمہیں معاف کیے۔ کیا مطلب میں کوئی فقیر ہوں؟ عبدل کی بھویں سکڑیں۔ میں نے پھر بھی معاف کیے۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اب تم عبدل کی بے عزتی کر رہی ہو، وہ بھی خفا ہوا۔ عبدل پہلے ہی بدنام ہے، وہ باز نہ آئی۔ جان نے یہ سب سنا تو وہ برا مان جائے گا۔ چلو شکر ہے، شاید اسی بہانے جان کی عزت نفس جاگ اٹھے اور وہ اپنے بدنام دوست عبدل کا سارا قرضہ چکا دے جو اس نے مفت میں لوگوں سے بٹور بٹور کر رکھا ہے۔ اف، کہاں سے آئی ہو تم؟ اس بار وہ رک گیا۔ پاکستان سے، وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، وہ کہنا نہ بھولی تھی جبکہ عبدل مسکراتی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی۔ عبدل کا کانسرٹ تھا، اسے تیاری کرنی تھی۔ وہ کافی دیر کھڑا رہا اور پھر جان کے آنے پر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ البتہ راستے میں عبدل اسے اپنے اور جان کے بارے میں ایمان کے خیالات سے آگاہ کرتا رہا، جس پر جان نے برا منہ بنایا جبکہ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ کم ہنستا تھا اور آج کافی وقت بعد جان نے اس کو یوں ہنستے دیکھا تھا۔ اس رات روز واپس آئی تو اس نے ایما کو کچن میں دیکھا۔ وہ اپنے لیے رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ روم میں رکھتی سیدھا اس کے پاس آئی۔ واو، کیا بنا رہی ہو؟ اور پھر پلیٹ میں رکھا بریڈ آملیٹ دیکھ کر اس کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ایما اب چائے کپ میں ڈالنے لگی تھی۔ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں تھی، کھلا سا ٹراؤزر اور شرٹ جس کا رنگ پرپل تھا اور جو موسم کی مناسبت سے گرم تھا۔ اس نے بال فولڈ کر کے جوڑا بنایا ہوا تھا جبکہ چند لٹیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ وہ اس وقت کافی فریش لگ رہی تھی۔ گول چہرہ، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ سلکی بال۔ اس نے کبھی بال رنگنے کا نہیں سوچا تھا، نہ کبھی لینس لگائے تھے۔ وہ ایسے ہی اپنے اصلی وجود کے ساتھ خوبصورت ترین لگتی تھی۔ یہ لیونڈر کلر تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، ڈنر میں انڈا بریڈ کون کھاتا ہے؟ میں، وہ یک لفظی جواب دے کر اپنی پلیٹ اٹھائے اس کی جانب مڑی۔ ہٹو راستے سے، مجھے بھوک لگی ہے، روز نے اسے جگہ دی۔ وہ اپنی پلیٹ اور چائے کا کپ لے کر لاؤنج میں آئی اور صوفے پر بیٹھ کر سکون سے کھانے لگی۔ تمہیں بھی کھانا ہے تو بنا لو، اس نے روز کو مفت کا مشورہ دیا جبکہ روز اسے گھورتی رہی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں چھوٹا سا آتش دان جل رہا تھا اور یہ ایما نے ہی جلایا تھا۔ ساری کھڑکیاں بند تھیں۔ باہر ٹھنڈی ہوا تھی جبکہ اندر کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کھلی کھلی سی روز کو اپنی جانب متوجہ پا کر ایما نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جس پر روز نے متجسس ہوتے پوچھا، آنٹی جینا بتا رہی تھی آج تمہارے ساتھ کوئی لڑکا آیا تھا؟ یہ سنتے ہی ایمان کو کوئی اچھو لگا۔ کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ روز کو اس کے لیے پانی لانا پڑا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ روز کو افسوس ہوا۔ وہ اسے اچھے سے جانتی تھی، پھر بھی اس نے ایسا سوال پوچھ لیا۔ بھلا کیوں؟ تم ٹھیک ہو؟ جب ایما کی حالت نارمل ہوئی تو روز نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ایما نے چائے کا گھونٹ بھرتے جواب دیا۔ مسٹر ماسیل تھے ساتھ؟ واقعی؟
तुम उन्हें अंदर भी लाई थी या बाहर से ही वापस भेज दिया? उसे अब ईमा पर शक हुआ। वो इतनी अच्छी तो नहीं थी। मेरा दिमाग ख़राब था जो मैं उन्हें अंदर लाती। वैसे भी वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ तक आए थे, मुझे छोड़ने के बाद चले गए। ओह माय गॉड ईमा, वो मेरे टीचर हैं और तुमने। रोज़ ने अपना सर पकड़ा। इस तरह तो वो मेरा बॉस भी है, अब क्या सर पर बिठा लूँ? वो चिढ़ गई। यार फिर भी रोज़ को अब पूरी रात यही पछतावा रहना था। आंटी जीना को और कोई काम नहीं होता क्या? बस आने जाने वालों पर नज़र रखती हैं। मुझे लगा था पाकिस्तान में ही ऐसी हमसाई आंटियां होती होंगी, पर यहाँ भी यही हिसाब है। रोज़ को उसके चिढ़ने पर बुरी तरह हंसी आ गई। वो इसलिए हैरान थी कि तुम्हें कभी किसी लड़के के साथ देखा नहीं है। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। सच में मिस्टर मासील तुम्हें छोड़ने यहाँ तक आए थे? रोज़ को जैसे यकीन ना हुआ। उसकी बात सुनकर ईमा ने गहरा सांस फ़ज़ा में खारिज किया। मना किया था मैंने, लेकिन वो इंसान ढीठ है। अब रोज़ मिस्टर मासील के ज़िक्र पर पुरजोश सी हो गई थी। वैसे ईमा, मिस्टर मासील अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता है। सोचना भी मत, तुम मंगनी शुदा हो। ईमान ने आंखें निकाली। वो कितने मज़े से ब्रेड खा रही थी, जैसे इससे ज़्यादा लजीज खाना कोई ना हो। और ईमा हमेशा उससे यही कहती थी, हलाल रिस्क चाहे सूखी रोटी में रची क्यों ना हो, उसे खाने में कैसी शर्म। इसका जायका वही जानता है जो हलाल खाता है। पागल, अपनी बात नहीं कर रही। रोज़ ने उसके सर पर चपत लगाई। ईमा उससे छोटी थी, लेकिन वो हमेशा बड़ी बनी रहती थी। मैं भी मंगनी शुदा हूँ। ईमा ने धमाका किया। व्हाट? रोज़ की आंखें फैल गईं। ये कब हुआ? बचपन में। ईमा कितने मज़े से बैठी थी। अब उसने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। मौसम की खबरें जारी थीं। तुमने कभी बताया नहीं? रोज़ संजीदा हो गई। वो गौर से ईमा के चेहरे को देख रही थी, उस पर कुछ खोज रही थी, सच या झूठ, जबकि ईमा उसे नज़रअंदाज करती टीवी की जानिब मुतवज्जा होती। फ़ायदा नहीं, वो बिना उसकी जानिब देखे जवाब देने लगी। जाने वो नमी थी या कुछ और, जो रोज़ को उसकी आंखों में तैरती दिखाई दी। इससे पहले वो मज़ीद कुछ पूछती, ईमा झटके से उठकर खड़ी हो गई। तुम ठीक हो? रोज़ ने उसका हाथ पकड़ा। अरे पागल, सुबह मेरा पेपर है, मुझे तैयारी करनी है, अब जाने दो मुझे। ईमा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की जानिब इशारा किया तो रोज़ ने उसे छोड़ दिया। वो पहले बर्तन उठाकर किचन में गई और फिर वहाँ से सीधा अपने कमरे में, जबकि रोज़ वहीं बैठी रह गई थी। क्या थी वो लड़की, उसे कभी समझ ना आ सकी। अगला हफ्ता वो हद दर्जा बिज़ी रही। जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ दिन छोटे होते जा रहे थे, वहीं ईमा का काम बढ़ गया था। सुबह वो पेपर देकर आती थी और फिर उसे इंस्टीट्यूट में वक्त गुजारना पड़ता। स्टूडेंट्स की अब प्रैक्टिस चल रही थी। इसके बाद वो फ्री थे। एक आखिरी फेयरवेल होना था, फिर वो आज़ाद हो जाती। और उस वक्त भी वो यही सोच रही थी कि आगे क्या करेगी। यह आखिरी सेमेस्टर था, फिर इसके बाद वो घर चली जाएगी या मज़ीद पढ़ेगी। लेकिन अभी तो कुछ वक्त था। उसने सर झटक कर इस ख्याल को जहन से निकाला। वो वेलेनीसिया से जाना नहीं चाहती थी। उसे अब यहाँ रहने की आदत सी हो गई थी। उधर इंस्टीट्यूट में आज आखिरी दिन था। जाने मासील अगला कोर्स कब शुरू करता भी या नहीं। और वो मासील से छुटकारा भी चाहती थी, पर उसे जॉब की भी ज़रूरत थी। रोज़ के पैसे लौटाने थे उसे, और बहुत सारे हिसाब उसे बराबर करने थे, और वो उलझी हुई थी। जब इंसान अपना बोझ खुद उठाना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि दुनिया में रहने की कीमत कितनी चुकानी पड़ती है। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब एक 60 साला स्टूडेंट उसके करीब आई। ईमा उसके एहतराम में खड़ी हो गई। मिस ईमा, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप लोग उम्रें गुजार देने के बाद जीने आते हैं। जवान माँ बाप अपने शौक़ एक तरफ रख कर अपने बच्चों के लिए जीते हैं, और फिर जब वो कुछ ना कर पाएँ, जब बूढ़े हो जाएं, तब वो जीने निकलते हैं जब वक्त ख़त्म होने वाला हो गया हो। जी जी बोलें। वो मुतवज्जा हुई। जो है बस यही है। क्या पता कल होगा या नहीं, कल हम होंगे या नहीं। आज को जिएं, कल को भूल जाएं, खुश रहा करें। उसकी बात सुनकर ईमा मुस्कुरा भी ना पाई। वो औरत चली गई, ईमा को तकलीफ़ में डालकर। वो तो कभी जी नहीं पाई थी। बचपन खौफ के असर में गुजरा, लड़कपन तकलीफ़ में, और अब नौजवानी का हिस्सा परेशानियों में बसर हो रहा था।
لیکن اس نے ایک پل کو سوچا تھا کہ اب وہ جینے کی کوشش کرے گی۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خاموشی اپنے آپ میں بہت سی باتوں کا مجموعہ، یہ بھی کبھی کبھی تنہائی میں بہترین ساتھی ہے۔ سردیوں کی بارش میں ٹھنڈے فرش پر چلتی میں، اپنی ہی خاموشی کو سنتی میں، کبھی اسے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنی ہی سرگوشیوں کو سنتی میں، اور کبھی اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے فرش پر رکھتی میں محسوس کرتی کہ یہ خاموشی مجھ سے کیا باتیں کرتی ہے۔ تنہا برستی بارش میں اکیلے سڑک پر چلتی میں سنتی ہوں خاموشی میں ان بارشوں کی بوندوں کا شور، جو کہ دل میں موجود شور سے لاکھ گنا بہتر اور پرسکون کرنے والا۔ وہ بنا آستینوں کے سلک کا پتلا سا گاؤن پہنے ٹھنڈے فرش پر یوں بیٹھی تھی جیسے دنیا میں کچھ نہ بچا ہو۔ اس وقت اس کے محل جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر لیٹ گئی۔ اوپر کھلا آسمان تھا لیکن اسے دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈی ہوا اسے سکون بخشنے لگی۔ وہ ہیزل ملک، جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے لوگ اپنی دنیا لوٹا دیتے، کون جانتا تھا وہ اپنے گھر میں ایسے رہتی تھی۔ وہ روز رات کو اپنے اندر جلتی آگ کو کم کرنے کی خاطر اپنے ہی وجود کو یخ بستہ ہواؤں کے سپرد کر دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، پر تاروں کی چمک اسے کہیں نظر نہ آئی۔ شاید اس کی زندگی میں اس دھند کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے چمکتے فرش پر یوں لیٹنا جیسے معمول کا کام ہو، بس ہیزل ہی کر سکتی تھی۔ اس کا فون جو دائیں جانب رکھا تھا کب سے بج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی فون کرنے والا کون تھا، پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سوچ کا احساس کہ فون کرنے والا کون تھا اور کیوں فون کیا جا رہا تھا، یہ احساس اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی اور اسی تکلیف کے باعث اس کی کنپٹی سے بہتے آنسو فرش پر قطرہ قطرہ گرنے لگے۔ 20 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ جب اسے اپنا وجود جمتا محسوس ہوا تو اس نے فون اٹھایا اور بے اختیاری میں ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر ملایا، اس بار اٹھا لیا گیا۔ عبدل، ایسی لڑکی کو کیا کرنا چاہیے جس کا باپ اپنے فائدے کے لیے اس کا سودا کرنا چاہتا ہو؟ اس نے بائیں ہاتھ کی پشت رگڑ کر آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جو انسان اپنے لیے نہیں لڑ سکتا اسے چاہیے کہ وہ مر جائے یا اس کو مار دے جو اس کے وجود کا تماشا بنانے کی کوشش کرے۔ عبدل کی سنجیدہ آواز گونج کر رہ گئی۔ سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوا اس کے پاس سے سرگوشیاں کرتی گزرنے لگی۔ دوسری جانب سے جواب ملنے پر وہ اٹھی اور کسی روبوٹ کی مانند اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج رات اگر وہ خود کا یا کسی اور کا قتل بھی کر دیتی تو اسے فرق نہ پڑتا۔ میں ہیزل ہوں۔ سلطان ملک ایک کامیاب بزنس مین تھا، جبکہ ہیزل ملک اس کی بیٹی تھی۔ جتنا باپ کامیاب تھا، بیٹی نے اس سے بھی ڈبل اپنا سکہ منوا لیا تھا۔ وہ 26 سالہ خوبصورت ماڈل اور ایکٹریس تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بد دماغ اور بدتمیز بھی مشہور تھی۔ شروع میں اس نے خوب محنت کی۔ اپنے باپ کے خلاف جا کر اس نے یہ پیشہ اپنایا، اور جب اس نے 5 سے 6 سال شوبز کو دیے تو وہ سب جان گئی۔ اب وہ اپنی مرضی سے کام کرتی تھی۔ وہ اپنے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے بدنام تھی۔ جتنا وہ اب شوبز سے دور جانا چاہتی تھی، اتنا ہی شوبز اس کے گرد اپنے پنجے گاڑ رہا تھا۔ پہل سلطان ملک کو اپنی بیٹی کے پیشے پر اعتراض تھا۔ ہیزل نے گھر چھوڑ دیا، اور 5 سال بعد جب سلطان ملک کو لگا کہ اس کی بیٹی نے صحیح راستہ اپنایا تھا تو تب وہ اس سے ملنے آ گئے۔ اپنے سارے خاندان کے خلاف جا کر اب وہ ہیزل کا ساتھ دیتے تھے۔ ہیزل جانتی تھی کہ اس کے باپ کو اس سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ اب ان کے کام کی چیز بن گئی تھی۔ آج بھی سلطان ملک نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کیوں بلایا جا رہا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی اسے کیا کرنا تھا۔ عبدل کی بات پر اس نے سوچا تھا کہ خود کو ختم کر لے۔ پھر اسے خیال آیا کہ آخر کیوں؟ آخر ہم اپنے خوف کو کیوں نہیں مار سکتے؟ ہم ان سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ اس کے اندر ایک اذیت کی لہر اٹھی اور سب تہس نہس کر گئی۔ ماضی میں کی گئی غلطیاں، بے چین حال اسے کسی طور جینے نہیں دیتا تھا۔
وہ آئینے کے سامنے بنی ٹھنی خود پر خوب محنت کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرے گلے اور بنا آستینوں والا سرخ رنگ کا کروپ ٹاپ پہنا تھا، نیچے سیاہ رنگ کی جارجٹ کی ڈریس پینٹ اور اوپر سیاہ کوٹ۔ بالوں کو اس نے اونچی پونی میں مقید کر لیا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک لگانے کے بعد اس نے لپ گلاس لگایا اور سرخ ہی اونچی ہیل پہن کر اس نے اپنا آخری جائزہ لیا۔ وہ ماڈل تھی، جانتی تھی کب کیسے تیار ہونا تھا۔ وہ ایکٹریس تھی، جانتی تھی کب کس پر غضب ڈھانا تھا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ 1 گھنٹے میں کوئی 27 بار فون آیا تھا۔ اس بار اس نے فون اٹھا لیا۔ یس ڈیڈی، لہجے میں مٹھاس بھرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ 15 منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اس نے بنا جواب سنے فون کاٹ دیا اور پھر اس نے ایک میسج ٹائپ کیا۔ میں اپنے ڈیمون سے لڑنے جا رہی ہوں، پورے 1 گھنٹے بعد مجھے لینے پہنچ جانا۔ اس نے عبدل کو میسج کیا اور اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل آئی۔ وہ خود ڈرائیونگ کرنے والی تھی، اس کے سارے ملازم چھٹی پر تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی برق رفتاری سے ویلینیسیا کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ سلطان ملک کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ سلطان ملک یہاں بزنس دورے پر ہی آتا تھا، کچھ دن رہتا اور پھر چلا جاتا۔ اس نے گاڑی پارک کرنے کے بعد لفٹ کا سہارا لیا اور اوپر پہنچ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مضبوط تھی، پر آج جو وہ کرنے والی تھی اس کے لیے بہادری کی ضرورت تھی۔ ٹک ٹک کرتی جیسے ہی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، چاروں جانب جیسے روشنیاں جل اٹھیں۔ سامنے ہی بڑے سے لاؤنج میں اس کا باپ سلطان ملک اپنے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ کربی تھا لیکن حلیہ کافی ماڈرن تھا۔ گرے بالوں والا وہ شخص اس کے باپ کی ہی عمر کا تھا۔ اس نے ہیزل کو ایسے دیکھا جیسے ایک خریدار کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا، وہ مسکرا کر کہتی ایک جانب رکھے قیمتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو یہ ہیں وہ انسان جنہیں آپ نے میرے لیے منتخب کیا ہے؟ ہیزل نے سلطان ملک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ درانی نام ہے ان کا، سلطان ملک نے تعارف کروایا۔ درانی صاحب، یہ میری بیٹی ہیزل ہے۔ انہیں کون نہیں جانتا؟ درانی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ ہیزل ان آنکھوں میں چھپی گندگی اور غلاظت بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میرے خیال سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑتی فوراً اٹھی اور ایک ادا سے چلتی ڈائننگ ہال کی طرف چلی گئی۔ اس کا سراپا دیکھ کر جو خوشی اور جو چمک درانی کے چہرے پر تھی اسے سلطان ملک نے بھانپ لیا تھا۔ وہ جان گیا تھا اب درانی کسی صورت اس ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا جس کا سلطان ملک پچھلے چند مہینوں سے طلبگار تھا۔ پہلے اب تو درانی اس پر زیادہ مہربان ہونے والا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر ہیزل کے پیچھے ہی ڈائننگ ہال میں آئے، جہاں ایک نہایت شاندار تکونی میز رنگ برنگے کھانوں سے سجی ہوئی تھی، اور ہیزل ان دونوں کا انتظار کیے بنا ہی کھانا کھانا شروع کر چکی تھی۔ معذرت، مجھے کچھ زیادہ ہی بھوک لگی تھی۔ اس نے درانی کی جانب اس طرح دیکھا کہ درانی کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ وہ تینوں اب تکون کے تینوں کناروں پر بیٹھے تھے۔ ہیزل پوری توجہ سے کھانا کھا رہی تھی جیسے اس سے اہم کام کوئی اور نہ ہو، یوں بھی وہ صبح سے بھوکی تھی۔ درانی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد نکاح کی رسم ادا کر لیں۔ دراصل یہ ویلینیسیا صرف 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں اور تمہیں خوش رکھیں گے۔ کوئی باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ اسے پانی پینا پڑا ورنہ سانس کہاں لیا جاتا۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتی اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنے اچھے ہیں یہ ڈیڈی، آپ جتنے اچھے ہیں یا آپ سے زیادہ؟ اس بار وہ تلخی نہ چھپا پائی۔ سلطان ملک کا ہاتھ رکا۔ اگر آپ کے جتنے اچھے ہیں تو میں صرف افسوس کر سکتی ہوں۔ وہ دونوں باپ بیٹی اردو میں بات کر رہے تھے جبکہ درانی کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر وہ درانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ لہجہ خالص اسپینوی تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ بھی، درانی پھیلا۔ پہلی بیوی اور بچے ہیں؟ اس سوال پر درانی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ہیزل، یہ سب میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ سلطان ملک کا چہرہ سخت ہوا۔ مجھے بھی اپنی تسلی کرنے دینا، میں بس جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ انہیں پروفیشنل انداز میں مسکرا کر جواب دیتی
پھر سے درانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے پسند ہو۔ یہ شادی منظر عام پر آئے گی یا میں آپ کی خفیہ بیوی رہوں گی؟ انداز اتنا سرد تھا کہ درانی کو اپنے وجود میں چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ اس نے گھبرا کر سلطان ملک کی طرف دیکھا۔ شادی آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، ڈیڈی سے نہیں، تو مجھے دیکھ کر جواب دیں۔ وہ شاید آج آنکھوں سے بھسم کرنے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ پہلے شادی ہو جائے، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ سلطان ملک نے بات سنبھالتے ہوئے ہیزل کو گھورا اور ہیزل بمشکل خود پر کنٹرول کر پائی، اور وہ کچھ سوچ کر نہ آئی ہوتی تو اس وقت یہ کھانے کی میز وہ درانی اور سلطان ملک پر الٹ کر جا چکی ہوتی، پر اب اسے اس سے کچھ بڑا کرنا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کھانے کے بعد سلطان ملک اسے درانی کے ساتھ ڈرنک روم میں چھوڑ کر خود باہر آ گئے۔ وہ چاہتے تھے درانی مطمئن ہو کر اس سے بات کر لے۔ گہرے رنگ کی دیواریں جو بیش قیمتی تصویروں سے مزین تھیں، ان پر ایک جانب بڑے سے شیلف میں قیمتی ڈرنکس رکھی تھیں، اور اس کے ساتھ بنا چھوٹا سا کاؤنٹر جس پر سارا سامان رکھا تھا۔ کیا لینا چاہیں گے آپ؟ درانی نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا تو ہیزل نے کاؤنٹر کی جانب بڑھتے پوچھا۔ جو آپ پلائیں، بشاشت سے جواب آیا۔ وہ مسکرا دی اور اس کے لیے ڈرنک بنانے لگی۔ اس نے اپنے اور درانی کے لیے ڈرنکس بنائی اور پھر اٹھا کر اس تک لے آئی۔ ڈرنک لیتے وقت درانی نے اس کے ہاتھ کو جان بوجھ کر چھوا۔ وہ پرسکون رہی اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ سیلنگ میں نصب زرد روشنیاں کمرے کے اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو کتنے میں خریدا ہے آپ نے مجھے؟ وہ مسکرائی، یوں جیسے یہی اس کا کام ہو۔ اب تک تو درانی بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بولڈ لڑکی تھی۔ خاص چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، انہیں بس حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ چیئرز۔ اس نے گلاس والا ہاتھ آگے بڑھا کر اشارہ کیا اور پھر لبوں سے لگا لیا۔ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب دے سکتا ہوں جو آپ مانگیں۔ وہ اب گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ جان بھی؟ اس بار درانی کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی، جبکہ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ پکا کھلاڑی تھا۔ اگر میں شادی نہ کرنا چاہوں؟ میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے بس آپ سے مطلب ہے۔ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسے بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ تو میں مسٹر ملک کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ سلطان ملک پکا سوداگر تھا، شادی کر کے پکا سودا کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ مکر نہ جائے۔ اس کی بات سن کر ہیزل اٹھی اور اپنا کوٹ اتار کر وہیں رکھا اور خود گلاس رکھنے کے بہانے کاؤنٹر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بازو نمایاں تھے، اس کا وجود درانی کے اندر آتش بھر رہا تھا۔ آج رات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کی جانب پشت کیے بولی۔ اس کی بات سن کر درانی مسکرا اٹھا اور پھر اٹھ کر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خوشبوؤں میں بسی ہیزل اس وقت کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ درانی نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ مجھے بس تم سے مطلب ہے، تمہارے اس خوبصورت وجود سے، باقی کسی سے نہیں۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھو پاتا تبھی وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور کاؤنٹر پر رکھی چھری اٹھا کر پوری قوت سے اس کے بازو پر دے ماری۔ یہ وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ درانی کسی زخمی جانور کی طرح چلایا۔ وہ پھر سے وار کرنے لگی۔ تب درانی ڈر کر پیچھے ہوا اور گر گیا۔ اس کے بازو سے خون ابل پڑا تھا۔ وہ خونخوار شیرنی کی طرح اس پر جھکی۔ درانی کی آنکھیں پھٹ آئیں۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں ختم کر دوں، لیکن میں چاہتی ہوں تم مجھے یاد رکھو۔ چیخ کی آواز سن کر سلطان ملک وہاں آیا اور ہیزل کو درانی پر جھکے دیکھ کر وہ چلایا اور ہیزل کی جانب بڑھا۔ خبردار! اس نے اب چھری کا رخ اپنے باپ کی جانب کیا۔ خبردار، ورنہ مجھے ایک ایسے باپ کا قتل کرنے میں کوئی دکھ نہیں ہوگا جس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا ہو۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ اس کی آنکھیں انگارہ بن چکی تھیں، جن سے لاوا بہنے کو تیار تھا۔ درانی زمین پہ پڑا کراہ رہا تھا۔ آئندہ کبھی میرا تو کیا، کسی بھی لڑکی کا خیال اپنے دماغ میں مت لانا۔ وہ درانی کو وارن، جبکہ سلطان ملک کو نظر انداز کرتی وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ اپنی جمع کردہ ہمت نہ کھو دے،
भागते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कैफे सेंट जाओ में जा रही हो? वो किसी जिन की तरह हाजिर हुआ। ईमान जो फ़ोन पे झुकी लोकेशन देख रही थी हड़बड़ा गई। फ़ोन हाथ से गिरते गिरते बचा। उसने झटके से ऊपर देखा तो वो बालों की पोनी टेल किए अपने मखसूस हुलिये में बैग कंधे पर लटकाए उसके सामने खड़ा था। ईमान ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्यों जिन की तरह हाजिर हो जाते हो? भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। मैं वहीं जा रहा था, बल्कि तुमसे पूछने आया था। वो सारी दुनिया की शराफत अपने अंदाज में समोल आया। तो जाओ ना। वो जो अकेले जाने का प्लान बना रही थी, अब उसे अपना प्लान कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा था। जब तुमने भी जाना है तो साथ ही चलते हैं। वो धप से उसके सामने बैठ गया। आज उसके पास गिटार नहीं था। वो स्टूडेंट बनकर आया था और ईमान ने पहली बार उसके कंधे पर बैग देखा था। मुझे नहीं जाना। वो उठ खड़ी हुई। चलो मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा उधार चुकाने का अच्छा मौका है। वो भी उसके साथ ही उठा। शुक्रिया। वो आगे बढ़ गई। वो बहुत अच्छी जगह है। दरख्तों के नीचे बैठकर ड्रिंक पीने का अपना ही मज़ा है। मुझे लगता है तुम्हें विज़िट करना चाहिए। वो उसे चिल्लाकर आगाह करने लगा। वो नज़रअंदाज करती चलती रही। तुम अकेले नहीं जा पाओगी। वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ कौन सी बस जाती है। वो भी चिल्लाया, लेकिन उसके लम्हों पर मुस्कान थी। मेरे पास गूगल मैप है। उसने पलट कर देखना ज़रूरी नहीं समझा। गूगल मैप किसी दोस्त का मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार उसके कदम थमे। मैं दोस्त नहीं बनाती। वो फिर से चल पड़ी। यहाँ अकेले घूमना फिरना मुनासिब नहीं है। किसी ने अगवा कर लिया तो? बेचारी अकेली लड़की। वो रुकने वाला नहीं था, पर इस बार ईमान रुक गई। वो खड़ी रही और अब्दुल मुस्कुरा दिया। वो भागता हुआ उसके करीब गया। तीर निशाने पर लग चुका था। वेलेनिसिया में ओल्ड टाउन घूमने फिरने के लिए एक बेहतरीन जगह थी, ख़ास तौर पर बारियो डेल कार्मेन, जिसमें तंग सड़कें, बुटीक, शॉप्स, गैलरियाँ, रेस्टोरेंट और बार थे। ईमान कैफ़े सेंट जॉमे को तलाशने की ख्वाहिशमंद थी और वो अब अब्दुल के साथ यहाँ मौजूद थी। अब्दुल को यहाँ का एग्वा डी वेलेनिसिया मशरूब, जिसे पीच कॉकटेल भी कहते हैं, बहुत पसंद था। अंदर सिर्फ एक दो मेज़ें रखने की जगह थी। ये मशहूर मशरूब वेलेनिसिया वाटर के नाम से जाना जाता था। ये सादा कॉकटेल एक क्लासिक हिस्पैनवी मशरूब है जो ताज़ा संतरे का रस, चमकती हुई शराब, वोडका और खंजर के इस्तेमाल से बनता था। ये देखने में बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा लग रहा था। वो दोनों कैफ़े के बाहर रखी गई मेज़ों में से एक पर बैठे थे। सारे रास्ते वो उसे घूरती आई थी और वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखकर जानबूझकर चिढ़ाता रहा था। उस वक्त ईमान ने सादा ऑरेंज जूस लिया था, जबकि अब्दुल ने पीच कॉकटेल की ऑर्डर की थी। वो वहाँ आने वाली पहली लड़की थी जिसने वहाँ आकर भी वहाँ का सबसे मशहूर मशरूब नहीं पिया था। शाम होने वाली थी। सर्दी जैसे जैसे बढ़ने लगी, वहाँ मेज़ों के आसपास आग जला दी गई। ये खूबसूरत नज़ारा था। छोटा सा बार कैफ़े, जिसके अंदर दाखिल होते ही सामने काउंटर था और उसके पीछे ढेर सारी ड्रिंक्स रखी थी। काउंटर पर संतरे पड़े थे। अंदर बैठने की जगह नहीं थी, इसीलिए दोनों को बाहर बैठना पड़ा। ईमान ने जूस पीते हुए अपने फ़ोन पर कुछ लगाया और उसे पूरी तवज्जो से देखने लगी। वो अब्दुल से ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी। क्या देख रही हो? वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। ट्रू ब्यूटी। तो तुम भी कोरियन देखती हो? बहुत कम, कभी कभी। वो उसकी बात सुनकर हंस दिया। तुम्हें पता है, कोरियन देखने वाली लड़कियां मासूम होती हैं। और उसकी बात पर ईमान ने भवें सुकेड़ कर उसे यूं देखा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। हाँ ना, उन्हें लगता है कोरियन सीरीज़ की तरह कोई अमीर, कबीर और दिलो जान से मर मिटने वाला हीरो उनकी ज़िंदगी में भी आएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो तुम क्यों देख रही हो? सेकेंड लीड के लिए। हीरो छोड़कर उसे देख रही हो? कमाल है, मुझे भी दिखाओ। वो उठकर अपनी कुर्सी घसीटता उसके पास आ गया। ईमान ने अपना बैग मेज़ पर रखा हुआ था और फ़ोन को बैग का सहारा दे रखा था। ऐसे हीरो का क्या फ़ायदा?
جو سب کی خوشی کی خاطر آپ کو دکھ دے۔ ہاں، ایمان نے ہیرو کو نہ دیکھنے کی وجہ بتائی۔ یہ ہے وہ لڑکا، یہ تو کافی چکنا ہے، لڑکیوں کی طرح نرم و ملائم۔ عبدل نے قہقہا لگایا۔ وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ہیرو ہے۔ وہ اب اسے کہانی سنانے لگی۔ سیزن کی آخری قسط تھی۔ اس نے 10 منٹوں میں عبدل کو پوری کہانی سنا دی۔ میں نے کافی سارے سیزن دیکھے ہیں، بہت کتابیں پڑھی ہیں، پر مجھے دکھ ہوا اس لڑکے یعنی سیکنڈ لیڈ کے لیے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہیرو ہیروئن مل گئے پاگل۔ پر اس کا کیا؟ وہ ابھی بھی ہینڈ پر اٹکی تھی۔ تم اسے فالو کرو نا، دیکھتی رہنا۔ اس کی بات پر ایمان نے پھر سے گھوری سے نوازا۔ مجھے آج تک کوئی ایکٹر یا ایکٹریس پسند نہیں آئے، مجھے صرف کردار اچھے لگتے ہیں، آدھے ادھورے کردار۔ مجھے تو اکثر کرداروں کے نام بھی پتہ نہیں ہوتے۔ اس کردار کے لیے دکھ کیوں ہوا؟ اس لیے برا لگا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی وہ اکیلا رہ گیا۔ آخر کیوں؟ وہ اداس ہو گئی۔ دیکھو، میری بات سنو، کہانی میں ہمیشہ بڑے کردار کو زیادہ سہنا پڑتا ہے۔ بڑا رول چاہیے تو زیادہ سفر کرنا پڑے گا۔ کیا پتہ تم اکیلے رہ جاؤ، پر پھر کہانی بھی تو تمہاری ہوگی نا۔ وہ اب اسے کسی بڑے بابا جی کی طرح سمجھانے لگا۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو نا، ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، انہیں ملنا تو تھا ہی، پر ہان ہیروئن کے لیے دنیا تک تباہ کر دیتا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ ہیرو دنیا بچانے کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اکثر جیت جاتے ہیں۔ یو نو واٹ؟ اچھائی کی جیت؟ اس نے قہقہا لگایا۔ پر اس بار ایمان نے اس کے چہرے پر اذیت دیکھی، کچھ چھن جانے کی اذیت، کچھ سہ جانے کی اذیت۔ اکیلے تو ہم جیسے ولن رہ جاتے ہیں بس۔ اس بار اس نے خود پر قابو پاتے خود کا ہی مذاق اڑایا۔ ایمان اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرے آنکھیں، بوری داڑھی اور رنگ برنگے بال، اس کی مسکراہٹ، ایک پل کو وہ الجھی۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ چہرہ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں؟ وہ سیریس ہوئی۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے ہنسا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، کہاں دیکھا تھا؟ پاکستان میں، ریلوے اسٹیشن پر۔ اس بار عبدل کی مسکراہٹ سمٹی، اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں آج تک پاکستان نہیں گیا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، پر پھر بھی وہ ابھی تک الجھن کا شکار تھی۔ چلو اٹھو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے حیرت سے اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنا بیگ اور کوٹ اٹھایا۔ کوٹ پہننے کے بعد اس نے بیگ کندھے پر ڈالا، تب تک عبدل نے واپسی کے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ رکو اب، وہ اپنا موبائل تھامتی اس کے پیچھے بھاگی۔ سڑکوں پر موجود زرد روشنیاں اب جل اٹھی تھیں۔ ہیزل بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو عبدل باہر گاڑی کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس قدر ڈر چکی تھی کہ بے اختیار اسے دیکھتے ہی وہ اس کے گلے لگ گئی۔ عبدل ساکت رہ گیا۔ وہ بدنام تھا، پر فلرٹ اس نے آج تک نہیں کیا، اور کہاں ایک خوبصورت لڑکی کی اتنی قربت۔ وہ بے طرح رو رہی تھی۔ پلیز چلو یہاں سے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ عبدل نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے اپنی دھڑکن کو بڑھتے پایا اور پھر اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر رکھی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ وہ شدت خوف سے کانپ رہی تھی۔ عبدل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور آگے گاڑی بڑھا دی۔ وہ گھٹنوں پر سر جمائے روئے جا رہی تھی، جبکہ عبدل کچھ نہ بولا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں بند ہوتی گئیں۔ اس نے اب گاڑی ایک ویران جگہ پر روک دی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں ایک مانوس سی بو پھیل گئی۔ جیسے ہی ہیزل نے سر اٹھایا، عبدل کو سگریٹ کے مرغولوں میں گم پایا۔ اس نے اب تک ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ اس نے جی بھر کر ہیزل کو رونے دیا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کتنا عجیب انسان تھا وہ، کتنا سنجیدہ اور بے رحم سا۔ کہاں وہ اپنی ڈرائیونگ کی جاب سے غائب رہتا تھا اور کہاں اس کے ایک میسج پر آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کتنے لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ عبدل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ جب گاڑی میں دھواں بھر گیا اور ہیزل ایک دم کھانسنے لگی تو اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔
ٹھنڈی ہوا فرحت بخش محسوس ہونے لگی۔ ہیزل کی آنکھیں کاجل بہنے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھیں۔ اس کا وجود ابھی بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آج اس نے اپنے ایک بڑے خوف کا سامنا کیا تھا اور اسے یہ سب سکھانے والا بے نیاز سا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی ٹی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے جن پر عجیب و غریب ٹیٹو بنے تھے۔ تھینک یو یہاں آنے کے لیے، بالآخر ہیزل نے ہی بات شروع کی۔ ضرورت نہیں، سنجیدہ لہجے میں جواب آیا۔ مجھے بھی سگریٹ ملے گا؟ اس نے کنکھیوں سے عبدل کی طرف دیکھتے پوچھا، جبکہ عبدل نے ہاتھ بڑھا کر کھلے شیشے سے سگریٹ باہر پھینک دیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے امید ہے آئندہ جب تم اپنے ایسے کسی خوف سے لڑ کر آؤ گی تو مدد کے لیے میری یا کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی سنجیدگی، وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ مجھے جانا ہے اب۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلنے لگا تو ہیزل نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے اگلے سوال پر عبدل ساکت رہ گیا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ سائیں سائیں کرتی خاموشی عبدل کو اپنے چاروں طرف بین کرتی محسوس ہونے لگی۔